مدینہ منورہ میں 3 طلباء حصول علم کے لیے مختلف علاقوں سے حاضر تھے۔ اس بات کو تذکرۃ الحفاظ للذہبی میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ تینوں طلباء بھوکے تھے، کھانے کو کچھ چیز دستیاب نہیں تھی۔ پہلے تو انہوں نے روزے رکھے، لیکن جب بے تاب ہو گئے، برداشت نہ کر سکے، تو سوچا چلو آج حضور کی دہلیز پہ جا کے صدا دیتے ہیں۔ وہ تینوں حضور کے دروازے پہ آئے، روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے صدا دی، یا رسول اللہ الجو، یا رسول اللہ الجو، یا رسول اللہ الجو۔ کچھ وقت وہ یہ صدا دیتے رہے۔ پھر ان میں سے 2 نے یہ کہا کہ چلو واپس قیام گاہ پہ چلتے ہیں۔ تو تیسرے نے کہا کہ میں تو یہاں ہی بیٹھوں گا، یا آج اس دروازے پہ موت آئے گی یا رزق آئے گا۔ وہ وہیں بیٹھے رہے۔ 2 طالب علم واپس اپنی قیام گاہ پہ چلے گئے۔ وہ قیام گاہ پہ جا کے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور سادات مدینہ منورہ میں سے ایک بزرگ اپنے خادموں کے ساتھ آئے اور کچھ کھانا لے کے آئے، اور کہا میں گھر سویا ہوا تھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو جا کے کھانا کھلا کے آؤ۔ تو میں تمہارے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ مجھے تمہاری قیام گاہ بھی دکھائی گئی ہے اور مجھے تمہارے چہرے بھی دکھائے گئے ہیں۔ یہ تم 2 ہو، تیسرا کہاں ہے؟ مجھے تو تینوں دکھائے گئے ہیں۔ تو اب وہ 2 جو تھے انہوں نے کہا کہ تیسرا ہمارا ساتھی تو حضور کے دروازے پہ بیٹھ گیا، وہ تو وہاں سے اٹھ کے آیا ہی نہیں ہے۔ اب گئے دوڑ کے ان کو بتایا، انہیں بھی اٹھا کے قیام گاہ پہ لائے۔ یہ 3 طالب علم کون تھے؟ یہ اپنے وقت کے عظیم محدث تھے۔ ایک امام طبرانی تھے، دوسرے حضرت امام ابن المقری تھے، اور تیسرے جو ہیں وہ امام ابو شیخ تھے۔ اور اکثر علماء یا ہمارے طلباء اب یا عوام وہ امام طبرانی کے نام سے واقف ہیں۔ باقی 2 ہستیاں بھی عظیم المرتبت ہیں اور علماء ان کے نام سے بھی واقف ہیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو اس عقیدے پر اور بھی ایمان پختہ ہوا کہ واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے، کوئی دل سے حضور کو پکار کے تو دیکھے۔ میرے آقا کریم کی شان قرآن بیان کرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔